قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس آج آخری روز۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کل صبح ایوان صدر میں عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ روز 10 مقدمات کی سماعت کی، 4 مقدمات کے فیصلے اور 6 کو ملتوی کیا۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صرف چیمبر ورک کریں گے۔ ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس صبح 10:30 بجے ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرے پر روانگی کے باعث تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی ڈنر۔ نامزد چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی سمیت سپریم کورٹ کے دیگر ججز بھی الوداعی ڈنر میں شریک ہوئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس ارباب طاہر کی بھی عشائیے میں شرکت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں ظہرانہ آج دیا جائے گا۔ چیف جسٹس اور دیگر ججز سپریم کورٹ میں زیر تعمیر بنیادی حقوق کی یادگار کا افتتاح بھی کریں گے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی رجسٹرار آفس کو آئینی بینچ پر پالیسی بنانے کی ہدایت۔ کہا جن مقدمات میں کوئی قانون چیلنج ہو ان کی الگ کیٹیگری بنائی جائے۔ آئینی تشریح والے مقدمات ساتھ ساتھ منتقل ہوتے رہیں گے۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں زمین کے تنازع کا مقدمہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے، اس کیس میں تو آئینی شقوں کی تشریح کرنا ہوگی، یہ مقدمہ تو اب آئینی بینچ کو منتقل ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے مختلف بینچز نے گزشتہ روز بھی 4 مقدمات آئینی بینچ کو منتقل کیے۔ کام کر رہا تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں معیشت کے تمام اشاریے درست سمت میں جا رہے ہیں۔ سٹی بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اور جے پی مورگن کے سرمایہ کار فورمز کے دوران وزیر خزانہ کا گزشتہ مالی سال کے دوران معیشت کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس، توانائی، نجکاری اور حکومتی حجم میں کمی سے متعلق اہم اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ وزیر خزانہ کی خود مختار دولت فنڈ اور خصوصی اقتصادی زونز پر سرمایہ کاری کو بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پشاور پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے بشرا بی بی کی خیریت دریافت کی۔ بانی پی ٹی آئی پر بھی بات چیت۔ ملاقات کے وقت متعدد اراکین اسمبلی کو باہر جانے کو کہا گیا۔ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں رہیں گی۔ لاہور جانے کا پلان تبدیل کر کے بشرا بی بی پشاور پہنچی۔ شوکت خانم سے چیک اپ کرانے کا بھی امکان۔ بشرا بی بی کو 9 ماہ بعد جیل سے رہائی ملی۔ کچھ وقت بنی گالہ گزارنے کے بعد پشاور چلی گئیں۔ بشرا بی بی سخت سیکیورٹی حصار میں جیل سے روانہ ہوئیں۔ پارٹی کارکنوں کی گاڑی پر گلپاشی۔ توشخانہ 2 کیس میں ضمانتی مچل کے اسپیشل جج سینٹرل نے جاری کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی ضمانت منظور کی تھی۔ بشرا بی بی کی رہائی عدالتی معاملہ کچھ نہیں کہہ سکتے، عدالت نے ضمانت پر رہا کیا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہتے ہیں ضمانت سے ہونے سے کیس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرے خیال میں توشخانہ کیس پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے خیال میں 27ویں آئینی ترمیم آنی چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی راضی ہو گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے اتفاق نہیں کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برے حالات میں عدالت کی ساکھ کو برقرار رکھا، انہوں نے کبھی ایکسٹینشن نہیں مانگی۔ بشرا بی بی لاہور کا بتا کر پشاور پہنچ گئیں۔ الیمین گنڈاپور نے پہلے ڈی چوک پر احتجاج کیا، خیبر پختونخوا ہاؤس سے گاڑی کی ڈگی میں چلے گئے۔ فیصل وابڈا کہتے ہیں میں نے کہا تھا 26 سے بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی۔ پی ٹی آئی کی فرمائش پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں ختم ہوئیں۔ پی ٹی آئی کی ہی فرمائش تھی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو جیل میں رکھا جائے۔ پوری کوشش کروں گا بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جیل سے باہر آئیں۔ کیا نون لیگ میں اتنی عقل ہے وہ سب کچھ پلان کر سکے؟ پی ٹی آئی کے ورکرز کو پتہ چل گیا یہ سب کمپرومائزڈ ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کے لندن جانے کے پروگرام میں تبدیلی، سابق وزیر اعظم آج دبئی روانہ ہوں گے۔ شیڈول کے مطابق نواز شریف نے دبئی میں 1 رات گزار کر ہفتے کو لندن پہنچنا تھا، لیکن اب منگل کو پہنچنے کا امکان۔ نواز شریف کے لندن پہنچنے کا اب تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ نواز شریف کے لندن پہنچنے پر مسلم لیگ نون برطانیہ نے والہانہ استقبال کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔
बुशा बीबी की रिहाई आईन और कानून के मुताबिक हुई। बानी पीटीआई ने तोशाखाना की घड़ियां जमा नहीं कराई। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं तोशाखाना केस में कानून के मुताबिक सजा दी गई। केस का ट्रायल चलने के बाद रिहाई हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट समेत किसी केस चल रहे हैं। टाइम नहीं दे सकता, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम भी आनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच की सरबराही नहीं करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच की सरबराही करेंगे। राना सनाउल्ला कहते हैं जस्टिस मंसूर का रास्ता हुकूमत ने रोका, लेकिन ज्यादा अमल दखल पीटीआई का है। पीटीआई किसी की हिमायत भी करती है तो इसे नुकसान होता है। पीटीआई वालों ने कहा कि अक्टूबर में मंसूर अली शाह आएंगे और इनका बंदोबस्त करेंगे। तरमीम में सबसे अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान का है। इनके दिए मुसव्वदे में 19-20 की तब्दीली की गई। फजलुर रहमान के मुसव्वदे से तहरीक इंसाफ का इत्तेफाक था। बुशा बीबी के खिलाफ केसेस के हक में हूँ, नाबानी पीटीआई की बहनों के खिलाफ केसेस के हक में हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल का मुआमा बिल्कुल हल होना चाहिए और नहीं हो सका। जो मर्जी आप करें, ये बिल्कुल हल नहीं होना। वजह यह है कि कीनिया की पुलिस की एक तारीख है कि वो पैसे लेकर कत्ल करती है। अरशद शरीफ को कीनिया ही क्यों भेजा गया? इस तरह तो कोई जाता ही नहीं। अफसोस के साथ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। दूसरी चीज़ उन्होंने ये काला साहब का कॉन्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स के साथ जोड़ दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर, अपोजिशन की इनपुट के बगैर अपनी मर्जी की आइन ला सकते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तरीकाकार रहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वादा पूरा करना है, तो फिर मैं जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। बिलावल भुट्टो कहते हैं काले सांप के नाम पर पूरे अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी मौलाना की हिमायत के बगैर भी हो सकती थी। हमारे नंबर्स पूरे थे, अपनी मर्जी का आइन बता सकते थे, लेकिन मिसाक़ जमहूरियत का वादा पूरा करने के लिए जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहता था। पीपल्स पार्टी पर, फौज की ईमा पर तरमीम का इल्ज़ाम झूठा। मिसाक़ जमहूरियत पर अमल किया। मुझे नहीं पता था मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। नून लीग की ख्वाहिश थी आर्टिकल 8 में अस्करी तंसीबात और चौकियों को शामिल किया जाए। हुकूमत ने फैसला किया जो लोग अस्करी तंसीबात पर हमला करने में मुलविस हैं, इन पर आर्मी एक्ट और आइन के आर्टिकल 8 की तशरीह के तहत मुकदमा चलाया जाए। इस दौरान अदालत ने फैसला दिया जिससे हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद में रुकावटें आईं। आर्टिकल 63A का फैसला आइन पर मबनी नहीं था। इसके पीछे सियासी मकासद थे। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले को पार्लियामेंट की ताकत को कमजोर करने के लिए खास तौर पर मनसूबाबंदी से किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस को खत में लिखा, हम इख्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सेक्रेटरी को भेजे गए 23 सितंबर के मेरे खत के मंदरजात मेरी दरखास्त के बावजूद 19 अक्टूबर की मीटिंग के मिनट्स में दर्ज नहीं किए गए। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी तहरीर लिखा। सर थॉमस मोरे कहते हैं जब सियासतदान अवामी फराइज की खातिर ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो मुल्क की तबाही के मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। जस्टिस मंसूर ने खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा। बानी पीटीआई बुशा बीबी की रिहाई की खबर सुनकर खुश हुए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद वकिला की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल चौधरी ने कहा बानी पीटीआई को 6x6 के सेल में रखा गया। इन्हें 20 दिन बाद एक्सरसाइज वाली साइकिल दी गई। बानी पीटीआई की बुशा बीबी से मुलाकात नहीं कराई गई। सेल की बिजली 5 दिन बंद रखी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ सिर्फ एक केस रह गया। शोएब शाहीन ने कहा जल्द बानी पीटीआई को भी जमानत मिलेगी। इन्हें 26वीं आईनी तरमीम का भी नहीं पता था। तरमीम पर बानी पीटीआई ने अफसोस का इजहार किया। सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन और फैसल चौधरी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी पीटीआई को अदालत पेश करने की बजाय वकिला की जेल में मुलाकात कराने पर फैसला किया गया। पाकिस्तान की तारीख में यह साइकिल एंड हुआ 2008 से 2013। Who broke the cycle? इमरान खान नियाजी मुकमुका कहता था जेल तो सज़ा होता है, छुट्टी के लिए नहीं, मैं इन सब को करूँगा। तो वो आज भुगत रहा है जो उसने खुद किया।
اب اگر سائیکل اینڈ ہونا ہے, he has to end the cycle and he is in no mood to end the cycle. تو ایسے ہی چلتا رہے گا. اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ پاکستان کی سیاست وہی رخ پہ چل رہا ہے جو خان صاحب چاہ رہا تھا. سیاسی انتقام لینے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے تو بانی پی ٹی آئی کو اسے ختم کرنا ہوگا, مگر وہ تو ایسا کرنے کے موڈ میں ہی نہیں. پہلا قدم اس آدمی کو اٹھانا پڑے گا جو جیل میں بیٹھا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بی بی سی کو انٹرویو. کہا, میرے والد کو 11.5 سال جیل میں رکھا گیا. جب حکومت میں آئے تو سیاسی انتقام لینے کی روش کو ختم کیا. بانی پی ٹی آئی سیاسی انتقام دوبارہ لائے. بانی پی ٹی آئی کہتے تھے جیل سزا کے لیے ہوتی ہے, چھٹی کے لیے نہیں. جو انہوں نے کیا آج بھگت رہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ڈیل کی خبروں کو مسترد کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر ڈیل کرنی ہوتی تو بشرا بی بی کے 9 مہینے جیل میں گزارنے تھے. بانی پی ٹی آئی کوئی ڈیل نہیں کریں گے. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو کیا وہ اندر ہوتے؟ بشرا بی بی پر بے بنیاد مقدمات تھے. انہیں میرٹ پر ضمانت ملی. صرف بشرا بی بی کو تنگ کرنے اور بانی پی ٹی آئی کو کمپرومائز کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. بشرا بی بی نے بہت دلیری کے ساتھ جیل برداشت کی. انہوں نے خود گرفتاری دی تھی. بشرا بی بی کا توشہ خانہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. بشرا بی بی کا توشہ خانہ لسٹ میں نام نہیں تھا. انہیں جیل میں رکھنے کا یہ ایک بہانہ تھا. ہم سارے لوگ بشرا بی بی کے ساتھ ہوں. ایف بی آر نے انکم ٹیکس قواعد 2002 میں اہم ترامیم کر دیں. ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کیا جائے گا. ٹیکس گوشوارے مقررہ مدت میں جمع کروانے والے ہی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل ہوں گے. تاخیر سے گوشوارے جمع کرانے والوں کو سرچارج ادا کرنا ہوگا. بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی کی فلاح آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. وزیر اعظم کی پاکستانی مشنز میں 9 تعینات کمیونٹی لیبر ویلفیئر آتاشیوں سے ملاقات میں گفتگو. کہا, سمندر پار پاکستانی ہمارا اثاثہ. اربوں ڈالرز کا قیمتی زر مبادلہ پاکستان بھیجا جاتا ہے. پاکستان کے مفاد کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں. بیرون ملک پاکستان کا تشخص اجاگر کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کریں. پاکستان سے ہنرمند افرادی قوت کے لیے مواقع تلاش کرنے کی کوشش کریں. پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری لانے کے بھی مواقع تلاش کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ہر تحصیل میں گارمنٹس ٹریننگ سینٹر بنانے کا اعلان. خواتین کو معاشی طور پر بااختیار اور ہنرمند بنانے کے منصوبے کے تحت پہلے دستے کی تربیت مکمل. مریم نواز شریف نے سرٹیفکیٹ کے ساتھ ملازمت کا لیٹر بھی دیا. پنجاب کا چوتھا شہر شیخوپورہ بھی پنجاب کے سیف سٹیز میں شامل. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے شیخوپورہ آمد سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح. 2 ہفتے میں مزید 5 شہروں میں سیف سٹی فعال کرنے کا حکم. مارچ تک تمام 18 بڑے شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ فعال کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا ایک بار پھر احتجاج کا اعلان. پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ احتجاج کی تاریخ کا اعلان جلد کروں گا. اس بار پورے ملک کو بند کریں گے. حکومت بار بار آئین توڑ رہی ہے. غیر آئینی حکومتوں کا منہ بند کیا جائے گا اور بندوبست کرنا ہوگا. اگر عدالت نے علی امین کے وارنٹ نکالنے ہیں تو پولیس گرفتار کرے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے مرکز پر چڑھائی ہو. سارے جلوس خیبر پختونخوا سے کیوں آتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کا جب نام آتا ہے لوگ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں. سیاست الیکشن میں کریں گے. ابھی صوبے کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے. ہم نے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے ڈرافٹ پر عمل کیا. دہشت گردی کا مقابلہ کھیلوں اور قلم سے کرنا ہے. کوشش ہے کہ پی ایس ایل کے میچ خیبر پختونخوا میں کرائیں. بانی پی ٹی آئی کی سیاست ختم کرنے کا کہنے والے خود سیاسی یتیم ہو گئے. زرتاج گل کہتی ہیں بشرا بی بی پہلے دن سے کھڑی رہی ہیں اور سرخرو ہو کر واپس لوٹی ہیں. 26ویں آئینی ترامیم کا ہمیں کوئی مسودہ نہیں دیا گیا. کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. آئینی ترامیم لانے کے لیے لوگوں کو خریدا گیا. ضمیر فروشی کی گئی. تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس آئے گی. 5 جون کو بانی پی ٹی آئی کو قید ہوئے 1 سال مکمل ہو گیا.
بلوچستان نیشنل پارٹی کے سابق رکن صوبائی اسمبلی اختر حسین لانگو گرفتار. ذرائع کے مطابق اختر حسین لانگو کو تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد پولیس نے انسداد دہشت گردی مقدمے میں گرفتار کیا. تھانہ سیکریٹریٹ میں اختر مینگل سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا. مقدمے کے متن کے مطابق اختر مینگل کے ساتھ 5 افراد نے مسلح ہو کر سینٹ ہال میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی. 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر اختر مینگل کو سینٹ گیلری سے نکال دیا گیا تھا. حکومت نے مکمکا کر کے 26ویں آئینی ترمیم منظور کرائی. پی ٹی آئی والوں کو کہا تھا کہ کسی کے جال میں نہ آئیں. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ فضل الرحمان سے مل کر اتفاق کرتے رہے جس سے معاملہ مشکوک ہوا. ترمیم سے عدلیہ پر قبضہ کیا گیا. جماعت اسلامی عدلیہ سے رجوع کرے گی. پی ٹی ایم نے آئینی ترمیم کر